آپ تو خود بھی پیٹیشنر ہیں، اس طرح کے کیسز میں آپ جاتے ہیں. ایک ادارہ جس پر اٹیک ہوا وہ ادارہ ملک کے ایک قانون کے مطابق جو ملٹری ایکٹ 1952 ہے وہ انصاف چاہتا ہے. ایک اور ادارہ اس پروسیس کے خلاف اپیلوں کو سماعت کے لیے منظور کرتا ہے. لیکن آج ایک اور درخواست بھی آ گئی کہ ایک معزز جج صاحب کے حوالے سے جن پر ریفرنس بھیجا ہوا ہے، ایک درخواست آئی کہ چیف جسٹس صاحب جان بوجھ کے اس ریفرنس کو بلاک کر رہے ہیں. تو جیسے سینیٹر صاحب نے فرمایا، واقعی اعتماد کم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ہی کہہ دیا، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سویلینز کا ملٹری قانون کے تحت پروسیڈنگز نہیں ہونے چاہیے. یہ کنسنسس ہے پورے پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی کا، بار کونسلز کا، بار ایسوسیشنز کا اور تمام وکلاء کا. تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ 52 والا ایکٹ سکریپ کیا جائے؟ 52 والا ایکٹ کی وہ پروویژن جو سویلینز کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن 1973 میں آیا. اس کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف یا پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف اگر کوئی ایسی پروویژن ہے تو دیٹ ہیز نو لیگل ویلیو. دیٹ لا ایگزسٹڈ فار سو لانگ، دیٹ ہیز نو لیگل ویلیو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس کا اطلاق ہو سکتا ہوتا تو مجھے یہ بتائیں تو پھر 2/3 امینڈمنٹ کے ساتھ 2015-2017 میں کیوں 21ویں اور 23ویں ترمیم کی گئی کہ آئین میں ترمیم کر کے ہم سن سیٹ کلاز رکھ رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے ہے. اس وقت فوج پہ حملہ نہیں ہوا تھا. دیکھیں، فوج پہ ہی حملے ہو رہے تھے. جو آپ کو ٹی ٹی پی کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ وہ کر ہی فوج پہ حملے رہی تھی. میکسیمم سیولین پہ بھی کر رہے تھے، سیولین پہ بھی کر رہے تھے، لیکن فوج پہ سب سے زیادہ کر رہے تھے. اور سب سے زیادہ جو ایگریو تھی اس وقت فوج ہی تھی، کیونکہ اس وقت جنگ کی کیفیت تھی. لیکن کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کی گئی، اس لیے کی گئی کہ آپ سویلینز کا ٹرائل اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اب یہ چونکہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، میرا خیال ہے ہم اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں ایک بات بتاؤں جو کامران صاحب فرما رہے ہیں. یہ چیف جسٹس کیوں سو موٹو نوٹس لیتا؟ آج آپ کی حکومت ہے، آپ ججز کی تعداد بھی پوری کریں، آپ فاسٹ ٹریک پہ انویسٹیگیشن بھی کریں، آپ قانون کے دائرے میں لائیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، بے گناہ شہریوں کے ساتھ وہ نہ کریں. آگے سے ہرڈل آ جاتی ہے، آگے سے کیس سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ آپ ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیڈ کریں. دیکھیں، ایک ادارہ اگر وہ پراسیکیوٹر بھی ہے، وہ جیوری بھی ہے اور وہی جج بھی ہے اور وہی ایویڈنس بھی لائے گا تو اس کے اوپر آپ ایک اوپن ٹرائل کا جو کانسیپٹ ہے، اور آرٹیکل 10 اور 10A جو کہتا ہے کہ آپ فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے، وہ اس کی وائلیشن ہے. اور پوری دنیا کی تمام یہ مروجہ اصول ہیں کہ آپ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں کہلاتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ نے انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ ہو انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے، اس طریقے سے نہ ہو کہ آپ بلڈوز کر دیں اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو پوائنٹ ٹیکن.